بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ قرآن سے ایک بہت ہی اسپیشل اور جامع دعا سیکھیں گے اور اس کی میننگ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں گے، جس سے کہ ہم جب بھی اس کو ریسائٹ کریں تو ہمیں اس کی میننگ سمجھ میں آئے اور ہمیں یہ بھی پتہ چل سکے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ جب میں نے دین کو نیا سٹارٹ کیا تھا پریکٹس کرنا، اس ٹائم پہ یہ دعا میں بہت زیادہ پڑھتی تھی دل میں، اور ابھی بھی یہ میری ہر نماز کی دعا میں شامل رہتی ہے۔ کیوں میرے لیے یہ اتنی خاص دعا ہے یہ آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ چلیے اس کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دیکھیے، جو بھی دعائیں قرآن شریف میں اللہم یا پھر ربنا سے ہوتی ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اسپیسیفک اور امپورٹنٹ دعا ہوتی ہیں۔ کوشش کیا کریے جب بھی آپ قرآن شریف کو ریسائٹ کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جب بھی کبھی آپ کو اللہم یا پھر ربنا کا کوئی بھی سینٹنس دکھا کرے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیا کریے اور پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریے، کیونکہ جتنی بھی دعائیں اللہم یا ربنا سے ہیں وہ بہت ہی جامع اور خوبصورت دعائیں ہیں۔ ہر دعا کا اپنا ایک موضوع ہے، ہر دعا اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے دل کو اب اس ہدایت کے راستے پہ جمائے رکھیے گا اور بالکل بھی ہمیں ڈگمگانے نہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے جب الحمد پڑھا تھا سورہ فاتحہ، وہاں ہم نے مانگا تھا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، اور اب ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو اب ہم یہاں کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں۔ یہ جو لا ہے یہ ہم نے 2-3 بار اب تک پڑھ لیا ہے، تو آپ کو اس کی میننگ یاد ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم نے جب سورہ البقرہ کی شروع کی 5 ورسز پڑھی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا یہ آیا تھا کہاں پہ؟ لا ریب فیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ پھر ہم نے جب پڑھا تھا آیت الکرسی، وہاں پہ ہم نے لا کو پھر سے پڑھا تھا کس طرح سے؟ اللہ لا الہ الا، مطلب اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ۔ تو یاد رکھیے گا، لا کا جہاں جہاں کہیں بھی قرآن شریف میں آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو رب بنا، اے ہمارے رب، لا نہیں۔ تزغ کا مطلب ہوتا ہے پھیر، مطلب پلٹنا، ٹھیک ہے؟ قلوبنا، قلوب قلب سے جڑا ہوا ہے اور قلب کہتے ہیں دل کو، ٹھیک ہے؟ بعد از، بعد کے مطلب ہوتا ہے آفٹر، اس کا مطلب جب، ہدیتنا، ہدیتنا جو ہے یہ ہدایت سے لیا گیا ہے، ہدایت اس کی میننگ ہوتی ہے۔ تو یہ سینٹنس کیا بن گیا پورا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از ہدیتنا، اے ہمارے رب مت پھیر ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے اسے ہدایت بخشی۔ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو سیدھے رستے پہ جمائے رکھیے گا، اور جب چاہے اللہ جس کا چاہے دل پھیر دے، کسی کا دل وہ گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے، کسی کا دل وہ ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو ہدایت جو ہے اور جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت نعمت ہے، ہمیشہ اس کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کو ایک بار ہدایت مل گئی تو آپ زندگی بھر ہدایت پہ رہیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ہمیشہ ہر نماز میں ہر پل اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہدایت کے راستے پہ پوری زندگی بتانے کا موقع ملے، اور ساتھ ہی جب ہماری موت آئے تو اس وقت بھی ہم ہدایت کے راستے پہ رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے اے ہمارے رب مت پھیر ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے اسے ہدایت بخش دی ہے۔ وہب لنا، وہب لنا کا مطلب ہوتا ہے عنایت فرما، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، یہ رحمت ورڈ سے لیا گیا ہے، رحمہ، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ الوہاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب بھی کبھی آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، وہ ملیں گے جگہ جگہ۔ کہیں پہ غفور الرحیم ملتا ہے، کہیں پہ الوہاب یہاں پہ آ گیا، کہیں پہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے اور ہر ورڈ کو انالائز کرتے جائیں گے، تو اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ ناموں سے اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوتے جائیں گے۔ تو الوہاب ایک بہت ہی خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا مطلب اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات یا وہ اللہ جو بس دیتا جاتا ہے فری میں، کوئی اس کے بدلے آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، پیسہ نہیں مانگ رہا، یا اس کے بدلے وہ کچھ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہے، صرف دیے جا رہا ہے۔
دیکھیے ہمارے جہاں پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو جو مسلم ہوتے ہیں اور جو دوسرے ہوتے ہیں نان مسلم، مطلب ایک وہ جو مانتے ہیں خدا کو اور ایک کافر ہوتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بلیسنگ نہ ہو اور وہ صرف پریشانی میں مبتلا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کر رہا ہے، اس کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، وہ الوہاب اسی لیے ہے کہ نو میٹر آپ اس کے ساتھ کچھ کریں یا نہ کریں، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن پھر بھی وہ عطا کرتا ہے، چاہے کافر ہوں، چاہے منافقین ہوں، چاہے متقی ہوں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ان کو ہم الوہاب کہتے ہیں۔ بدلے میں وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہے، اگر وہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے تو وہ آپ کی ہی بہتری کے لیے ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بہت جگہ یہ بات بول چکے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میری عبادت کرو یا نہ کرو، میری جو شان ہے اس میں ایک ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں آئے گی تمہارے انکار کرنے سے۔ اور بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں تو آپ ان کی شان میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ آپ اللہ تعالیٰ کا نہیں بگاڑ رہے، آپ اپنا ہی جو آخرت ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہیے تو آپ ان کی اسی ناموں کو پکار کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، تو دعائیں آپ کی زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ الوہاب کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اب آپ الوہاب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، آپ ہی عطا کریں گے تو ملے گا، یہ سب بول کے آپ اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب مت پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے اسے ہدایت دے دی ہے، وہب لنا، اور عنایت فرما، من لدنکا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کو کوشش کیا کریے دن بھر میں ایک بار ضرور پڑھیں اور دل سے پڑھیں، جس سے کہ آپ ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہی سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔